اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جی آئی او کی ممبران، ایسوسیٹس اور اس سے جڑی طالبات، روزہ رمضان اور اس کے ذریعے سے تزکیہ نفس، ایمان کی تازگی اور امت کی تعمیر، اس پر ہم 2-3 منٹ اظہار خیال کریں گے۔ جہاں تک تزکیہ نفس کا تعلق ہے، یہ روزے کا اور رمضان کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ انسان کی کامیابی کا بھی اہم ترین محاذ اس کی اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے، اپنی شخصیت کی تعمیر کرنا ہے، اپنی شخصیت میں کمزور پہلوؤں کو دور کرنا اور جو طاقتور پہلو ہیں ان کو اختیار کرنا۔ یہ روزہ بھی، رمضان بھی اسی تربیت کے لیے ہے۔ اس لیے انسان جو اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کو سنوارنا چاہتا ہے، روزہ اور رمضان اس کے لیے بڑے قیمتی مواقع ہیں۔ روزہ یہ تربیت دیتا ہے کہ ہم اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر کنٹرول حاصل کریں۔ کھانا، پانی اور ضرورت کی تمام اشیاء سب موجود ہیں، لیکن انسان روزے میں ان سے پرہیز کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی موجودگی کے باوجود مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تو میں اپنے جذبات اور خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ اپنے شعور کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اسی صحت مند شعور کا نام تقویٰ ہے۔ تو ہم کو اس موقع پر اپنی شخصیت کے، اپنے گھریلو ماحول کے، اپنے سماجی ماحول کے، اپنے معاشرتی ماحول کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں جو نقصان پہنچانے والی ہیں اور وہ شیطان کی اکساہٹ پر ہونے والی ہیں، جیسے حسد ہے، غصہ ہے، ظلم ہے، افراط و تفریط میں جو اسراف ہے، بے حیائی ہے۔ یہ فرد کی زندگی میں، گھر کی زندگی میں، سماج کی زندگی میں، معاشرے کی زندگی میں جہاں جہاں ایسی چیزیں موجود ہیں، ان سب پر قابو پانا، ان کو دور کرنا، ان سے اوپر اٹھنا اور اپنی شخصیت کو، اپنے شعور کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، جو نہیں کرنا ہے اس کے لیے نہ کرنے کی طاقت حاصل کرنا، اور جو کرنا ضروری ہے اس کے کرنے کی قوت حاصل کرنا، یہ شخصیت کی تعمیر میں اور روزے کے اہتمام میں، یہ شخصیت کی تعمیر اور روزے کا اہتمام ایک دوسرے سے بہت قریبی تعلق رکھتا ہے۔
تو میں GAO کی ممبر سے اس بات کی خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس رمضان کے مہینے میں روزوں کے اہتمام سے وہ اپنی شخصیت کو توانا، صحت مند، طاقتور اور سماج کو مسخر کرنے والی شخصیت بنائے۔ دوسری چیز جو ایمان کی تازگی کا پہلو ہے، ایمان تو غیب کا نام ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت کی نعمتوں پر ایمان، اسلام کے صحیح ہونے پر ایمان، یہ سب کا تعلق ایک غیب کے علم پر ہے۔ روزہ یہ تربیت دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایمان لا کر ہم اپنی چیزوں کو ترک کرتے ہیں۔ صرف یہ کھانا پینا سحر سے افطار تک ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ محسوس کرنا ہے کہ رب کا حکم ہے، رب موجود ہے، رب نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم نہیں کھائیں گے۔ کیونکہ تنہائی میں تو کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو انسان کھا لے، تب بھی سماج کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ روزے سے ہے یا روزے سے نہیں ہے۔ لیکن انسان نہیں کھاتا ہے، تنہائی میں بھی نہیں کھاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو مستقل محسوس کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھیان اور اللہ کی موجودگی اور اس کے وجود کے ساتھ اپنے وجود کو جوڑنا، اللہ سے قرب اور اللہ سے تعلق، یہی تو ایمان کی سب سے بڑی پہچان ہے، خوبی ہے۔ تو روزہ ایمان کو طاقتور بناتا ہے، نفس کی تربیت کرتا ہے۔ اسی ماہ مبارک کی ایک اہم خوبی وہ قرآن مجید ہے۔ تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، یا رمضان کی راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت، اور اس تلاوت کے دوران میں اپنی شخصیت کو دیکھنا اور اپنی شخصیت کے کمزور پہلوؤں کو سمجھ کے دور کرنا اور طاقتور پہلوؤں کو اختیار کرنا، تو یہ قرآن کا مہینہ، یہ تقوی کا مہینہ، یہ تربیت کا مہینہ، سب مل کر ایک اچھے انسان کی تشکیل میں بڑا مددگار ہے۔ اس سے ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب جہاں تک فرد کی تربیت کے ساتھ امت کی تعمیر کا تعلق ہے، اصل میں یہ بات ہمیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ماہ مبارک ہے رمضان، اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے۔ اس کے نازل فرمانے سے یہ جو امت کو تشکیل دینے کا عمل شروع ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ، قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ، اور مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اقوام عالم کے رہنمائی پر فائز کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ تقوی کا مہینہ بھی ہے، یہ روزے کا مہینہ بھی ہے، یہ انسانی نفوس کی تربیت کا مہینہ بھی ہے، ایمان کی تازی کا مہینہ بھی ہے، کردار کی تشکیل کا مہینہ بھی ہے، یہ امت کی تشکیل کا مہینہ بھی ہے۔ اس سے پہلے جو قومیں تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے امامت کا منصب دیا تھا، قوم بنی اسرائیل وغیرہ، قرآن مجید کے نازل ہونے نے بنی اسرائیل کو امامت کے منصب سے ہٹا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے، قیادت کے منصب پر فائز کیا ہے۔
تو یہ جو قرآن مجید ہے ایک بھاری کلام، ایک بھاری ذمہ داری، تو یہ ایک امت کی تشکیل اور امت کو کیا کرنا ہے، اس کو جو خیر امت بنایا گیا ہے، امت وسط بنایا گیا ہے، عدل و قیام کی ذمہ دار امت بنایا گیا ہے، انسانی سماج کی صالح بنیادوں پر انسانی سماج کی تشکیل، یہ بڑے بڑے کام دیے گئے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ آج کل 15 رمضان کا موسم ہے، سورہ بنی اسرائیل وغیرہ پڑھی گئی ہے، تراویحوں میں پڑھی جا رہی ہے۔ اس میں پورا کانسیپٹ ہے کہ سماج کی تشکیل کی کیا بنیادیں ہوں۔ اس میں مالک، پروردگار، خالق کے حقوق بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں، مردوں کے حقوق بھی ہیں، عورتوں کے حقوق بھی ہیں، جس میں آزادی بھی ہے اور فرائض بھی ہے۔ ایک پورا اسلام، قرآن مجید کی تعلیم اقوام عالم کے لیے ایک بہت ہی انسانی زندگی کے کل مسائل کے حل کی ایک روشنی ہے۔ تو ایسے موقع پر اس امت کو اس مقصد کے لیے تیار ہونا، یہ امت کی تیاری کا مہینہ ہے۔ وہ تیاری ہوگی تربیت نفس سے، ایمان کی تازگی سے، اور ویژن سے، تصور حیات سے، تصور کائنات سے، تصور انسان سے، تصور مال سے، تصور حیات سے۔ وہ تصورات حاصل ہوتے ہیں قرآن سے۔ تو یہ امت ساری دنیا میں مال کا کیا تصور ہے، حیات کا کیا تصور ہے، انسان کا کیا تصور ہے، قرآن عورت کا کیا تصور ہے، خاندان کا کیا تصور ہے، ریاست کا کیا تصور ہے، سیاست کا کیا تصور ہے، اس تصورات کے مطابق، ان خواب کے مطابق، ان تعلیمات کے مطابق انسانی سماج کو بنانے کے لیے جس قوت و طاقت کی ضرورت ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے۔ تو قرآن علم بھی ہے، روشنی بھی ہے، پیغام بھی ہے، اور اس علم، روشنی اور اس پیغام کے مطابق ایک طاقتور شخصیت کی فراہمی روزہ کرتا ہے۔ تو یہ روزہ ایمان کی تازگی، یہ روزہ شخصیت کی تعمیر، یہ روزہ امت کی تعمیر، ان سب میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ یہ ماہ مبارک، یہ قرآن مجید اس حیثیت سے ہمارا بہت بڑا محسن ہے، ہمارا بہت بڑا مددگار ہے۔ اس کے سے مدد لے کر ہم اپنی شخصیت اور اپنی امت کی تعمیر کی فکر کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔